السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی باجی؟ جی تشریف لائیے، جو سنانا چاہیں بلکہ سنائیں، جو نماز پڑھ سکتی ہیں وہ سب سنانے کی کوشش کروائیں، سنانے سے آئے گا۔ شاباش، اہلاً وسہلاً۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی ہاں، آئے حضر پڑھنی ہے۔ اچھا، وہ دونوں دن حضر ہو گئی تھی؟ کیا بتائیے؟ جی مائک پہ آ کے بتائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ وعلیکم استاد جی آپ نے السلام۔ تجوید یہ کروا دی تھی، آپ نے وہ مخارج کروانے تھے آج نا 2 دن، پچھلے دن دونوں دن آپ نے کروا دیا تھا۔ اوکے، گڈ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، چلے کتاب نکالتے ہیں۔ جی کتنے مخرج ہو گئے تھے آپ کے؟ سارے مخرج ہو گئے تھے؟ 8 ہو، اچھا چلیے، ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں یا رات والوں کے تو سارے ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، نواں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں مخرج، نواں نکور، نواں 9، نمبر 9، مخرج نمبر 9، ادنا حافہ، ادنا حافہ مع طرف لسان، ادنا حافہ مع طرف لسان، اور اوپر والے دانتوں اور زواحق کے مسوڑے، اس سے لام نکلتا ہے۔ ادنا حافہ یعنی حافہ اور طرف لسان، حافہ لسان یہ بھی لسان کی ایک قسم ہے، اور طرف لسان یہ بھی لسان یعنی زبان کی ایک قسم ہے۔ جو سائڈ میں کنارے ہیں ان میں سے کچھ حصہ حافہ لسان کہلاتا ہے، سائڈ، کنارہ، طرف، اور کچھ حصہ طرف لسان کہلاتا ہے، زبان کا کنارہ جو سائڈ پر ہے، وہ وہاں پر نقشے میں دیکھتے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ۔ یہ دونوں مل کر یعنی کچھ حصہ حافہ لسان کا ہوگا اور کچھ حصہ طرف لسان کا ہوگا، دونوں کو ملا کر، دونوں کو یعنی ملا کر مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ایک وقت میں استعمال کریں گے، ہم دونوں کو ایک وقت میں استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، کہاں جا کر لگیں گے وہ، اس کے بالمقابل جو دانت ہیں اور جو زواحق ہیں، زواحق اور دانت جو ہیں، زواحق ان مسوڑوں میں آ جاتا ہے نا، زواحق اور دانت جب ان سے جا کر لگے گا تو وہاں سے لام نکلتا ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ لام نکلتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ دیکھیں، یہ زبان کا جو یہ پورا کنارہ ہے نا، یہ سارا کنارے کھلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کنارے کھلاتے ہیں۔ یہ کنارہ نوک کہلاتا ہے، نوک لسان یا رأس لسان بھی کہتے ہیں اس کو۔ مائک بند کریں، کن کا مائک کھلا ہوا ہے؟ باجی سودا مائک رکھیں، کن کا کھلا بند کریں۔ یہ نوک لسان ہے، یہ نوک لسان ہے، اس کو رأس لسان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے جو ساتھ یہ اس طرف بھی اور اس طرف بھی یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ طرف لسان۔ یہ کیا ہے؟ یہ طرف لسان ہے، یہ جو اتنا حصہ ہے بس۔ اس کے بعد یہ جو حصہ یہاں سے لے کر یہ یہاں تک، اس طرح یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سارا کا سارا حافہ لسان، یہ سارا کا سارا
حافہ لسان ہے. آ رہی سمجھ میں؟ ہے یہ بھی کنارہ. اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو کنارہ ہی کریں گے. یہ سارا کنارے ہیں، یہ سارے کے سارے کنارے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے جب ہم عملی طور پر مخارج کا، تو اس میں اگر صرف کنارہ کہہ دیں گے تو فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بتایا جائے گا کہ حافہ لسان، طرف لسان، نوک لسان. کنارہ سے مراد کون سا حصہ مراد ہے؟ تو یہ 3 نام رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے. حافہ، حافہ کہتے ہیں کنارے کو. حافہ کہتے ہیں کنارے کو. اچھا، تو اب کیا ہے کہ یہ کہا کہ ادنا حافہ. ادنا حافہ سے مراد یہ ہے کہ بالکل یہاں والا حصہ، یہ یہاں والا حصہ، یا اس طرف والا یا یوں والا کر لیں، دونوں طرف میں کر سکتے ہیں آپ. یہ بالکل نہ کہ یہ والا حصہ. ادنا، ادنا مطلب ہوتا ہے جو دونوں، جو قریب والا حصہ ہے زبان کے. جب باہر سے آپ انٹر ہوتے ہیں باہر سے، تو یہ زبان کا حصہ پہلے یہ آتا ہے نا. حافہ کا یہ حصہ پہلے آتا ہے، یہ والا بعد میں آتا ہے. یہ والا جب یہ والا بعد میں آتا ہے تو اس سے مراد ادنا حافہ کہ یہ بالکل یہ والا حصہ ہے. اور طرف لسان، طرف لسان مکمل، نوک نہیں، نوک شامل نہیں ہے، یہاں تک کا حصہ. یہ کہاں ملیں گے، یہ کہاں لگیں گے؟ اپنے بالمقابل. بالمقابل میں نمبر 1 تو یہ زواحق آئے گا. یہ زواحق ہے، یہاں سے یہ داڑیں شروع ہو رہی ہیں نا، یہاں تک ہے. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ داڑیں. یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے نشان دیا ہوا، یہ ازراس ہیں، یہ داڑیں ہیں، یہ ساری کی ساری. تو لہذا یہ جو زواحق ہے، یہ زواحق پہلی داڑھ آتی ہے، اس کو زواحق کہا جاتا ہے. اس کا یہ والا حصہ اس سے ٹکر کھائے گا، اور یہ طرف لسان اس کے ساتھ یہ انیاب ہے، رباعی ہے، یہاں لگیں گے تو اس سے کیا ادا ہوگا؟ لام. اس طرح آپ بائیں طرف بھی کر سکتی ہیں. یہ ادنا حافہ اور یہ طرف لسان اس زواحق سے اور یہ ناب سے، رباعی وغیرہ سے، ان سے ٹکر کھائیں گے، ان سے جا کر لگے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ بھلا کرے ادا ہوگا، لام ادا ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ اب میں، آپ سب پڑھیے گا، مائک سب کے بند ہیں، اور جو ہے نا اس کو پڑھیے گا. میں بھی پڑھتا ہوں، پھر آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے اس کو ادا کیا جائے گا. دیکھیے گا. لا لی لو ال دائیں طرف کر لیں. پہلے باجیاں، سب باجیاں دائیں طرف زبان لگائیں اپنی، اور زبان کا طرف لسان اور حافہ لسان یعنی ادنا حافہ لسان لگائیں زواحق اور اس کے ساتھ جو دانت ہیں ان سے. تو ال اب بائیں طرف لگانے کی کوشش کریں. ال لا لی لو لا لی لو. آ رہی سمجھ میں؟ تو دونوں طرف بھی لگا سکتی ہیں. لا لی لو ال. اچھا، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ نوک لسان جو ہے، رأس لسان، یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، ثنایا علیہ کے نیچے کی طرف، باہر کی طرف نکل جاتی ہے. جب آپ دونوں طرف لگا کر زبان ادا کرتے ہیں نا، ایک وقت میں دائیں بائیں لگا کر لام ادا کرتے ہیں، تو نو کے زبان یہ نیچے کی طرف ہو کر جی آگے کو بڑھ جاتی ہے دانتوں سے، ہے نا؟ سمجھ تو نا؟ جی ہاں. تو لہذا یہ کیا ہو گیا؟ لا لیلو ال. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. 10واں مخرج عاشر المخرج العاشر کہ 10واں مخرج آ گیا جی. طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے. طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون نکلتا ہے، نون غنہ، نون نکلتا ہے، نون لیگ نکلتی ہے اس سے، کہ طرف لسان اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون نکلتا ہے. طرف لسان یعنی زبان کا وہی کنارہ، زبان کا جو نوک لسان کے جو دائیں بائیں جو طرف لسان ہے، زبان کے کنارے ہیں وہ، اور اس کے مقابل میں دانت. تو ان سے کیا نکلتا ہے؟ نون نکلتا ہے. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو قذافی اسٹیڈیم. لے جی، یہ آ گیا، یہ طرف لسان ہو گیا دونوں طرف. تو اس میں زاحق شامل نہیں ہوگا، یہ زاحق بھی شامل نہیں ہوگا اور یہ زاحق بھی شامل نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو ہیں دونوں
زبان یہ جو ہے نا طرف لسان یہاں ان دونوں سے یا اس طرف دونوں سے یا کٹھا بھی لگ سکتا ہے، ایک وقت میں کٹھا زبان کو چوڑا کیا اور چوڑا کر کے یہاں بھی لگایا یہاں بھی لگایا، تو اس سے کیا ہوگا نون، جیسے ادا کریں نا نی نو ان 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 ان، تھوڑی سی کرو ہو جاتی ہے دائیں بائیں سے اوپر کو، اور نو زبان کی نوک جو ہے راس لسان یہ نیچے کو ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ادا ہو رہا ہے؟ نون ادا ہو رہا ہے، جی ہاں اس سے نون ادا ہو رہا ہے۔ اب لام بھی ادا کریں اور نون بھی ادا کریں تو پھر آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ لام میں زواحق بھی شامل ہو رہا ہے، حافہ ادنی حافہ بھی، اور جبکہ نون ادا کرنے میں ادنی حافہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب پہلے لام ادا کریں ال، اب ان نون، پہلے لام پھر نون جوڑا بننا ہے ال ان، تھوڑی سی زبان اور سکڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے سمجھ تو نا؟ چلیے آگے دیکھیے گا 11واں مخرج، 11واں مخرج، جی باجی عالیہ بتائیے، جی مائک کھلا ہے بتائیے۔ جی استاد جی، میں نے پوچھنا ہے جب ہم نون اور لام جیسے کرتے نا تو اکثر کبھی لگتا ہے جیسے جیسے جو تا کا مخرج ہے جو بالکل ٹپ آف نوک جو ہے لسان کی، لگتا ہے کہ وہ بھی لگ ہاں جاتی ہے جیسے ان ان یا اس طرح سے، تو وہ اس کو کیا کیا وہ اس کو آگے آ رہا ہے نا، وہ آگے تا کانشیسلی کا تو چھوڑنا کا چاہیے؟ ان کا آ رہا ہے، تو چونکہ نہیں قریب قریب جگہ بالکل قریب قریب ہے نا، یہی جی مسئلہ جی ہوتا ہے جب چھوٹی جگہ ہو تو چھوٹی جگہ میں پھر یوں ہی لگتا ہے کہ جی نہیں یہ تو ساری جگہ پہ لگ رہا ہے، زبان زبان صاحبہ کسی کو نہیں چھوڑ رہی، وہاں سب جگہ پہ جا کے لگ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے لام اور نون کا فرق آپ کو بتایا کہ لام میں تھوڑی زبان نے چوڑائی زیادہ کی، نون کو ادا کرتے ہوئے چوڑائی کم کر لی۔ جی استاد جی نام میں پھر بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے تھوڑا سا بدلاؤ، لیکن نون یہ ہاں یہ صرف انکانشیسلی مشابہت ہے نا، قریب قریب ہے، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے قریب المخرج۔ ظاہر ہے اب عین ادا کرتے ہوئے آپ کو کبھی یہ شائبہ پیدا نہیں ہوگا کہ یہ نون ادا ہو رہا ہے یہ لام ادا جی ہو جی رہا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بالکل دور گلے میں جا کر ہوتا ہے۔ ہاں تو وہاں استاد پر جی جو قریب کوشش المخرج کرنی ہیں، چاہیے، بالکل کوشش ہے، ابھی کوشش ہے، کوشش کرنی بس چاہیے کہ وہاں ہمارا کوشش، ادھر نہ لگے۔ جی جی ہاں کوشش بس یہی ہے کہ وہاں لگے جہاں کا کہا گیا ہے، جہاں آپ نے سمجھا ہے، باقی اگر وہاں لگ رہا ہے تو وہ بالکل ڈیفرنٹ حرف ہے، تا بالکل ڈیفرنٹ ہے، تا میں اور لام میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے، نون اور تا میں بڑا فرق ہے، اس کے یہ کیا کہتے ہیں انگلش میں پرونانسیشن، کیا کہتے ہیں پرونانسیشن ہے جی، عجیب سا لفظ ہے پروننسیشن تلفظ، ہاں پروننسیشن جی جی پرونانسیشن، یہ تلفظ ہجا کرنا، جب آپ تلفظ کرتی ہیں تو نون ایک الگ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے، تا بالکل ڈفرنٹ چیز ہے، تو لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جیسے سر۔ قریب المخرج گلے کے اندر ح اور ہا، یہ قریب المخرج ہے، تو وہاں پر فرق کرنا ہے آپ نے، ح بالکل پولائٹ نرمی سے، جبکہ ہا جو ہے یہ سینے کی طرف والا جو گلے کا حصہ ہے اس کو وہاں سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی استاد چلے آگے دیکھیں مائک بند کریں۔ اچھا جی لو جی 11واں مخرج آ گیا، 11واں کھلاڑی آ گیا، 11واں مخرج، تو یہ بھی چونکہ قریب قریب ہے، ان تین کی جوڑی تقریباً کٹھی ہے، لام نون را کی، تو اس لیے قریب المخرج ہیں سارے یہ تینوں۔ تو اس میں آگے طرف لسان، پھر طرف لسان آ گیا، دیکھیں لام میں ادنی حافہ بھی تھا، طرف لسان بھی تھا، نون میں ادنی حافہ جان چھڑا گیا، طرف لسان باقی رہا۔ اب 11ویں میں پھر طرف لسان کا آ رہا ہے، لیکن طرف لسان کی پشت آ رہی ہے، ان طرف لسان کی جانب کی جو پشت ہے، اوپر کا حصہ ہے، وہ مراد ہے اب یہاں پر، تو کہتے ہیں کہ طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے، پہلے تھا دانت، پہلے لام میں کیا تھا کہ دانتوں اور دانتوں اور زواحق کے مسوڑے، پھر آیا کہ دانتوں کے مسوڑے، پھر اب پھر دانتوں کے مسوڑے آ رہے ہیں، لیکن را بالکل اب الگ حرف ہے، اس کی تلفظ ہجا بالکل الگ ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہا جائے گا کہ طرف لسان کی پشت، وہاں پر طرف لسان تھا صرف سمپل کہ بالکل کنارہ جا کر لگتا تھا مسوڑوں سے، یہاں پر پشت
تھوڑا سا اور زبان جو ہے نا کرو ہو جائے گی اور کرو ہو کر پشت جو ہے نا اس کو لگ رہی ہوگی. تو طرف لسان کی پشت، طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے، اس سے را نکلتی ہے، را ری رو اور ایر اور. چلیں دیکھتے ہیں وہاں جا کر ہم کہ کیسا لگ رہا ہے. لے جی اب یہ دیکھیں، یہ طرف لسان ہے بائیں طرف والی، یہ دائیں طرف والی طرف لسان ہے. تو اس کا یہ والا حصہ نہیں لگے گا بلکہ یہ والا حصہ لگے گا، یہ والا حصہ لگے گا، یہ والا. ٹھیک ہے، یہ پشت ہے نا، اوپر کا حصہ پشت ہے. جیسے کمر، کمر ہماری پشت کہلاتی ہے. اگر ہم رکوع میں جائیں تو کہتے ہیں پشت، پشت پر رکھو بھائی، بوری پشت پر رکھو، سامان پشت پر رکھو. تو کیا مطلب؟ تو یہ والا حصہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے. تو طرف لسان کی جانب کا جو پشت والا حصہ ہے یہ تھوڑی سی فولڈ ہوگی اور فولڈ ہو کر یہ جو ہے نا جا کر لگے گی ان دانتوں کو. اچھا ایک اور بھی نا، یوٹیوب میں بھی اگر آپ سرچ کریں گے نا تو شارٹ فلم ملتا ہے آپ کو نا، وہ ویڈیو 3D ویڈیو ملے گی، 3D بنی ہوئی ویڈیو ملے گی آپ کو کہ آپ، یا پھر اس کا اس طرح کے اپلیکیشنز بھی ہیں، اپلیکیشن بھی ہے، میں نے بہت پہلے دیکھی تھی. تو وہ کیا ہے، اس میں آپ نا کوئی بھی حرف دبائیں، مثلا را دبائیں تو زبان باقاعدہ جہاں جا کر دانتوں کو، جن دانتوں کو لگ رہی ہے وہ آپ کو عملی طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو بہت دلچسپ جو ہے نا صورتحال. یہاں تو ہم یوں نشان کر کے کر رہے ہیں نا، پوائنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ریڈ پوائنٹ سے، جبکہ وہاں پر وہ 3D بنی ہوئی ہے تو اس میں باقاعدہ زبان جا کر وہاں لگتی ہے. تو آپ کو اس طرح جب عین خا داد وغیرہ ادا کرتے ہیں تو وہ وہاں پر حلق باقاعدہ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح تمام حروف کا وہاں پر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں اب لگائیں، اس کی پشت کو لگائیں اپنے مسوڑوں سے، اوپر جہاں مسوڑے ہیں سنایا. اور یہ لائن اوپر کی لائن ہے ساری ساری کی ساری، صرف ایک مخرج میں دانت، نیچے کے دانتوں کا سامنے والا حصہ تھوڑا سا نظر آتا ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے. باقی یہ سارے حروف اوپر کے دانتوں کا کمال ہے. ثنایا علیہ کے، ثنایا سفلی کا کوئی کردار نہیں ہے ماں سوائے ایک مخرج میں کہ اس میں تھوڑا سا اتصال، تھوڑا سا سہارا دے گا، تھوڑی سی ٹیک دے گا یہ ثنایا بھی، ثنایا سفلی بھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب پڑھیں را ری رو اور ار اور، را ری رو اور ار اور ار اور ار اور. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ اوپر سے گزر رہی ہے جمبو جٹ کی طرح؟ آ رہی ہوگی انشاءاللہ. آسان چیزیں ماشاءاللہ، جی استاد مزیدار. جی آ رہی ہے. ہاں نہیں کیسے گول ہوتا ہے؟ ان، 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 نانینو، کیسے گول ہو رہا ہے؟ کوئی گول نہیں ہو رہا. ہون تو جب ہم پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو ہے نا ہمیں حکم تھا کہ ہم ساتھ ایک مرر رکھیں، شیشہ بھی، ایک شیشہ رکھیں چھوٹا سا. تو وہ گلائی میں جیسے خواتین کے پاس ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا شیشہ. تو پڑھتے ہوئے اپنے چہرے کے سامنے رکھیں اور اپنے چہرے کی حیت کو بھی دیکھیں کہ صرف اور صرف واؤ میں ہونٹ گول ہونے ہیں، باقی ہونٹ کسی جگہ میں استعمال نہیں ہوں گے. ہونٹ وہاں باقی کسی جگہ میں استعمال نہیں ہوں گے، صرف واؤ میں ہونٹ گول ہوں گے. واؤ، او، او، بو، تو، باقی کسی حرف میں استعمال نہیں ہونا. فا میں اور اس میں میم میں، با میں، یہ حرف ادا ہوتے ہیں ہونٹ سے، لیکن ہونٹوں کی حیت بالکل اپنی حالت پر رہے. یہ باقاعدہ امتحان دیتے ہوئے ممتحن ہمیں دیکھتے تھے چہرے کی جانب کہ یہ جو ہے نا اس کے ہونٹ کیوں استعمال زیادہ ہو رہے ہیں، تو وہ نمبر کٹ جاتے تھے. ٹھیک ہے جی باجی، کون بات کریں گی؟ استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی میں نے یعنی کہ نا تجوید سے پڑھا ہے، تو اچھا ماشاء اللہ. میرے یعنی کہ نا آپ نے مخارج سننے ہیں ویسے، یعنی کہ کوئی بتا دے، میں اگر آپ اب سن سکتے ہیں تو میں اب سنا سکتی ہوں. میں نے صرف اپنی غلطی محسوس کرنی ہے کہ کون سی غلطی ہو رہی.
ماشاء اللہ. تو اب سناؤ استاد جی. نہیں, ہفتے کے دن سن لیں گے. آپ ایک دفعہ دیکھ لیں, پھیرا مار کے ہیں, پھیرا جی بڑی ایک دفعہ ریوائز کر لیں. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے, چلو جزاک اللہ. چلیں جزاک باجی علیشا بتائیے کیا بات ہے. جی استاد جی میں نے یہ پوچھنا تھا استاد جی را جب ہم پڑھتے ہیں تو را میں بھی زبان بالکل گول ہو جاتی ہے اور نون میں بھی زبان اور ہونٹ دونوں گول ہو جاتے ہیں میرے. ہونٹ نہیں گول ہوتے ہیں, ہونٹ نہیں, ہونٹ کا تو کام ہی کوئی جی نہیں ہے اس کے استاد اندر, عمل دخل ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہو رہے ہیں تو غلط ہو رہے ہیں, غلطی ہو رہی ہے. سامنے شیشہ رکھ کر آپ پڑھنے کی کوشش کریں, اپنے ہونٹوں کی حیت کو دیکھیں. ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے اپنی جگہ سے. نہ نینو ان استاد جی ان. جی نہ ہی نو پڑھتے ہوئے نہیں ہوتے, جب ہم نون پڑھتے ہیں نا تب ہونٹ تو گول اس ہو میں جاتے واؤ ہیں. آ رہا ہے نا باجی, اس میں نون واؤ بھی تو آ رہا ہے نا, واؤ کی وجہ سے نون وہ گول ہو رہے ہیں. جی نون جب آپ کہیں گی تو واقعی اس پہ تو واؤ بھی تو آ رہا ہے نا, تو اس کی وجہ جی سے وہ استاد ہونٹ جی. گول ہو رہے ہیں. جی ہاں, نون کی وجہ سے نہیں ہو رہے. نون کو تو عملی طور پر ہم نے جب پڑھنا ہے تو تب ہی وہ پتہ لگے گا نا. جی اس طرح تو تمام حروف 29 کے 29 حروف میں جو ہے وہ گول ہوں گے اگر ہم اس میں واؤ لگا دیں گے. جیسے بو, تو, سو, جو, ہو, خو, یہ سارے ہو رہے ہیں, وہ واؤ کی وجہ سے ہو جی رہے ہیں. استاد جی. چلیں شاباش, اچھا کیا آپ نے یہ غلطی ذہن سے نکال دی, نہیں جی تو جزاک پریشانی رہنی تھی. چلیں بس کریں. چلیں جی, میں اور یہیں پر چھوڑتے ہیں. 3 ہیں یہ کوئی قریب ہیں. نہیں یہاں نہیں ہوگا, اس کا جو ہے نا وہ تحریری تو ہوگا. دوسرا وائوا وغیرہ وہ جو ہے نا عملی طور پر نہیں ہوگا. جو وفاق کا امتحان دیں گی ان کا عملی طور پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.